ابھی انشاءاللہ فخر القرا جناب حضرت قاری سید نوال حسن شاہ صاحب اسٹیج تشریف فرمایا، انشاءاللہ ابھی ان کی تلاوت شروع ہوگی۔ ان کے فوراً بعد انشاءاللہ حضرت مولانا انس میر صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کی نظر نعتیں ہوں گی۔ حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ عزیز ان کا خطاب ہوگا اور سب حضرات تشریف رکھے۔ پھر دعا کے فوراً بعد حضرت مولانا محمد حسن صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں، حضرت مولانا ڈاکٹر میاں القادری صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور بعد میں دعا کے بعد آپ سب حضرات کے لیے میاں سعید صاحب جو ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں، جو الحمدللہ پچھلے سال میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ آپ اس مسجد میں تینوں منزلوں پہ حضرات موجود ہیں، اور ماشاءاللہ اس وقت تینوں منزلیں ماشاءاللہ مجمع سے مکمل طور پر یہ فل ہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ وہ ساتھی باہر کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ذائقہ عطا فرمائے۔ یہ میاں صاحب نے دوبارہ ہم نے مسجد شریف کر کے یہ مسجد بنائی اور مکمل پیسہ الحمدللہ میاں صاحب جو سامنے اسٹیج پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس اللہ نے ان کو قبول کر لیا۔ ایک بات کہے کہ میں بات ختم کرتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، خدا کی کرم نوازی ہے کہ جس کو وہ قبول کر لے، اگر وہ قبول نہ کرے اس پر کسی کا زور نہیں۔ وہ ایک بات مجھے یاد آتی، وہ بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کا ولی ہے، وہ چلے گئے حج پہ، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں چلے گئے، وہاں تلبیہ پڑھ رہے ہیں، فرمایا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الہ العالمین۔ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، غیب سے آواز آتی ہے، او میرے بندہ تیری حاضری قبول نہیں۔ اگلے سال پھر حج پہ چلا گیا، پھر تلبیہ پڑھ رہا ہے، پھر کہہ رہا الہی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، پھر غیب سے آواز آتی ہے تیری حاضری قبول نہیں۔ کمرے کے سارے لوگوں نے سنا، غیب سے آواز آ رہی ہے تیری حاضری قبول نہیں۔ اگلے سال پھر حج پہ چلا گیا، کسی نے کہہ دیا اور اللہ کے نیک بندہ ہے، ہر سال حج کے لیے آتا ہے، ہر سال غیب سے آواز آتی ہے تیرا حج قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں۔ پھر درخواست کیوں دیتا ہے، پھر کیوں بار بار آتا ہے؟ یہ اللہ کا ولی کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ اس گھر کے سوا میں کس طرف چلا جاؤں، میں کہاں چلا جاؤں؟ مجھے اس گھر کے سوا کوئی گھر ایسا نظر نہیں آتا۔ میرا کام آنا ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا میرے خدا کا کام ہے۔ اگلے سال پھر حج پہ تشریف لے گئے، پھر تلبیہ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک الہ العالمین میں حاضر ہوں۔ پھر غیب سے آواز آ گئی لبیک یا ولی لبیک یا ولی لبیک یا ولی، او میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ پھر غیب سے آواز آ جاتی ہے او میرے بندے میں خدا بھی حاضر ہوں، میں نے تیری وجہ سے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا۔ اب میاں صاحب نے وہاں ایک بات فرمائی، دعا مانگتے مانگتے کہہ بیٹھے الہی مجھے کوئی ایسی جگہ دے دینا، الہ العالمین مجھے توفیق دے دینا کہ جہاں میں تیرا دیا ہوا مال اس جگہ پر خرچ کروں۔ اللہ نے ایسا قبول کیا، فرمایا بیٹا او میاں جا عشرے میں جا، حضرت لاہوری کی احمد علی کی مسجد میں جا کر پیسہ لگا جس کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی۔
یہ بات نہیں کہ میں ان کے سامنے ان کی تعریف کر رہا ہوں. خدا کی قسم اللہ کی ان پر اتنی کرم نوازی کہ اللہ نے اس سچنے میں ان کو بھیج دیا. ان کا پیسہ اللہ کے گھر میں لگا. اور جس مسجد میں آپ بیٹھے ہو حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی نے اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، حتیٰ کہ اس کے لیے جگہ خود خریدی اور مسجد بنائی، اور 8 مہینے مسلسل اس مسجد میں جمعہ المبارک پڑھاتے رہے. پھر حضرت مولانا عبید اللہ رحمت اللہ تعالی نے 2 سال مسلسل اسی مسجد میں جمعہ پڑھاتے رہے. میں نے پہلے بھی پچھلے سال اس سے پچھلے سال آپ حضرات کو بتایا تھا کہ یہ وہ مسجد ہے، ایسے انوارات برکات ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا، کسی نے کہا کہ ہم نے اسی مسجد میں خام میں موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مسجد میں خام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور تم مبارک ہو، خدا کی قسم اللہ نے تو ہمیں ہیرے دیوبند کو عطا فرمائے. ان کی قدر کرو. بہرحال میاں صاحب نے، آپ حضرات بھی کہتے ہو کہ کار صاحب تو شروع ہو گئے، حضرات ہمارے اسٹیج پر مہمان گرامی تشریف فرمائے. میں میاں صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مالک کائنات نے ان کو اس کام کے لیے، اس عمل کے لیے پسند فرمایا. اور ساری مسجد میں 1.5 کروڑ سے زیادہ خرچ ہو گیا. حضرت میاں صاحب نے اکیلے نہیں خرچ کر دیا. کسی کے پیسے گدیوں پہ لگتے ہیں، بدماشوں پہ لگتے ہیں. میاں صاحب تم خوش قسمت ہو کہ تیرا پیسہ اللہ کے گھر میں لگا. بہرحال انشاءاللہ دعا کے بعد سب حضرات تشریف رکھیں گے. انشاءاللہ جی کھانا ہوگا. میاں صاحب کی طرف سے الحمدللہ وافر انتظام موجود ہے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ لنگر کا وسیع انتظام ہے. اس لیے بہرحال سب حضرات انشاءاللہ دعا کے بعد موجود رہیں. انشاءاللہ اسی جگہ پر جہاں تشریف فرمائے تشریف رکھیں. میری میاں صاحب سے گزارش ہے کہ چند منٹوں کے لیے آپ حضرات سے وہ مخاطب ہوں. سب حضرات کو دکھ صاحبات سے بات کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج صاحب نے کہا کہ مجھے اللہ نے اچھرے میں بھیج دیا. یہ بات نہیں ہے، میں اچھرے کی گلیوں میں بھی پڑا ہوں. میں ان اچھرے کی گلیوں میں پڑا ہوں. مجھے اللہ نے اتنی عزت دی، اتنا سارا بھی دیا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے وہ گنبد لے گیا. گھر ہمارا ادھر تھا. تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ میاں آج آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، آج ہم اس دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی موقع دو، ہم بھی کچھ کریں. تو اللہ نے ہمیں کہا جہاں رہتے تھے وہاں چلے جاؤ. اس کے ساتھ مسجد ہے جہاں آپ کے والد صاحب اور روز اچھلے کے نماز پڑھتے تھے، اس کی تعمیر، اس کی جگہ وافر کرنے کے لیے کچھ کرو. الحمدللہ ہماری دعا قبول ہو گئی. ہم اس وقت بہت سختی میں تھے، بہت مشکل میں تھے. اس میں سے اللہ نے نکالنے کے بعد یہ تحفہ دیا کہ ہم نے یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے مال سے، اسی کا مال ہے، ہمارا نہیں ہے. یہ مجھے تعمیر کی. اگر وہ نہیں چاہے تو ہم نہیں کر سکتے. اس کی خاص مہربانی ہے، اسی کے مال سے اس کا گھر تعمیر کیا. یہ جو کہنا کہ میں نے کچھ کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، اس کی مہربانی ہے کہ میں مجھ سے یہ کام لیا گیا. اس کی مہربانی ہے کہ مجھ سے یہ کام لیا گیا. یہاں تو ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، آج تو اس نے اتنا کچھ دیا. ہم نے کیا دیا؟ اسی کے مال سے دیا، کو اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا. تو یہ سب بات ایسی ہے، یہ سب اللہ کے ہے. اللہ جس کو یہ نصیب کرتے کہ یہ کام کرو، یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے. جتنا اس کا شکریہ ادا کریں، جس کی سجدے میں جا کے شکرانہ ادا کریں، وہ کام ہے وہ آپ سے کوئی کام لے لے. سبحان اللہ. الحمدللہ. یقیناً وقت کافی گزر چکا ہے، آپ حضرات تھکے بھی ہوں گے، لیکن یہ امید رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یقیناً نہیں تھکے ہوں گے. جب آپ کی نگاہیں اسٹیج پہ آنے والے مہمانوں کی پڑی ہیں تو الحمدللہ آپ کی تھکاوٹ کافور ہو گئی اور دکھ دور ہو گئے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟
नजमुल कुर्रा जनाब कारी सैयद अनवार हुसैन शाह साहब भी तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना मोहम्मद अनस यूनुस साहब भी तशरीफ लाए हैं। रात को दिल किया था गहराइयों से खुशामदीद पेश करता हूँ और कुछ ही देर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ शेर इस्लाम शेर अहले सुन्नत वल जमात, क्योंकि मुझे ज़रूरी तकाज़ा है, मैंने जाना भी है, अभी से अर्ज कर देता हूँ कि हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास भुमन साहब का आज का खिताब इंशाअल्लाह अज़ीज़ तारीखी खिताब होगा। बहुत सारे वो चूहे नुमा मुफक्किर जो अपनी बिलों में बैठकर नामूसे रिसालत के हवाले से बकवासात पे बयान डालते हैं, आज शेर घुमन इस इशरा के आले हक के इस मरकज में आप पर वाज़ेह करेगा कि नामूसे रिसालत कितना नाजुक तरीन मसला है और इस पर बोलने वालों को ना मीडिया पे इजाजत दी जानी चाहिए। और एक वक्त आएगा अगर चूहों ने अपनी बिलों में बैठकर नामूसे रिसालत के हवाले से अपने नापाक और गलीज बयान देने बंद न किए, जावेद गांधी सुन ले, लाहौर की गलियों में उसका चलना मुश्किल हो जाएगा। उसके कुमाश्तों और गुंडों का लाहौर में ये सुन्नी नौजवान चलना मुश्किल कर देगा। आज शेर घुमन दलाइल की अंबार लगाकर आपको बताएंगे कि गुस्ताखे रसूल की शरीफ सजा क्या है और गुस्ताखे रसूल की हिमायत करने वालों की सजा क्या है, उनका अंजाम क्या होना चाहिए। कुछ ऐलाना सुना फरमा लीजिए। 17 फरवरी रोज जुमेरात जामिया मस्जिद तस्लीमुल कुरान चुंगी अहमद सद्दू महल्ला रसूल पाक में खिताब फरमाएंगे हजरत मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब और नाथ खान जनाब कारी मोहम्मद इफ्तिखार अब्बासी साहब मरी से तशरीफ लाएंगे। इसी तरह जामिया मस्जिद जी बलाग हमीद पार्क जोहर टाउन में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 16 फरवरी बाद अब नमाज मगरिब जामिया बिन नूरिया कराची के मुदर्रिस हजरत मौलाना मुफ्ती दानिश सिद्दीक साहब खिताब फरमाएंगे। और यहीं करीब इचरा में जामिया मस्जिद मियां बरकत अली में 3 मार्च बरोज जुमेरात को एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, जिसमें खिताब फरमाएंगे मुफक्किर इस्लाम उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब, हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब और राना मोहम्मद उस्मान कसूरी साहब भी तशरीफ फरमा होंगे। आप हजरात को हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ नवानी साहब की तरफ से दावत दी जाती है। इसी तरह दारुल हस्सानिया स्कूल सिस्टम के ज़ेरे एहतिमाम एक अजीम शान महफिल हमदोनात 19 फरवरी बरोज हफ्ता बाद नमाज मगरिब मुनक़िद हो रही है। एड्रेस नहीं लिखा, गालिब ये आवान टाउन का एरिया है। इसमें तशरीफ लाएंगे सैयद सलमान गिलानी साहब, जनाब काजी मुतीउल्लाह साहब, कारी एहसान नक्शबंदी साहब, जनाब कारी सैयद अनवार हसन शाह साहब और इसके अलावा मौलाना राना मोहम्मद उस्मान कसूरी साहब, हाफिज कासिम गुज्जर साहब भी तशरीफ फरमा होंगे। 22 मार्च बरोज मंगल बाद नमाज मगरिब मेवाती महल्ला कोट लखपत लाहौर में एक अजीम शान सालाना महफिल हमदोनात मुनक़िद हो रही है, जिसमें तशरीफ फरमा होंगे पीर तरीक़त हजरत मौलाना मियां मोहम्मद अजमल कादरी साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद इकरामुल्लाह मुजद्दिदी साहब और सरा खानान मुस्तफ़ा में जनाब राना अब्दुल रऊफ साहब, जनाब हाफिज जफर शहजाद साहब तशरीफ लाएंगे। 12 रबीउल अव्वल 16 फरवरी बरोज बुध बाद अब नमाज इशा महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिया मस्जिद इब्राहिम जी बलाग जोहर टाउन में मुनक़िद हो रही है डॉक्टर अस्पताल के करीब, जिसमें तशरीफ लाएंगे पीर तरीक़त हजरत मौलाना मोहम्मद हसन साहब और राना मोहम्मद उस्मान कसूरी साहब। इसी तरह 12 रबीउल अव्वल 16 फरवरी को जनाब नगर में सालाना अजीम शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। हजरत पीर जी सैयद अताउल मोहम्मद शाह साहब बुखारी दावत बरकातुल आलिया की ज़ेरे सरपरस्ती और उसमें इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे मुल्क पाकिस्तान की मुख्तलिफ मजहबी जमातों की क़यादत। आप हज़रात को उसमें भी दावत दी जाती है, शायद लाहौर से काफिला भी जाए। 22 मार्च बरोज मंगल बाद नमाज मगरिब सालाना महफिल हमदोनात मुनक़िद हो रही है, जिसमें तिलावत फरमाएंगे ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी सैयद अनवार हसन शाह साहब, राना अब्दुल रऊफ खान सरगोदा और जनाब जफर शहजाद साहब भी इसमें शिरकत फरमाएंगे। अब एक छोटा सा बच्चा आप कई जगहों पे इनको सुनते रहते होंगे, सैयद शुएब अहमद तशरीफ लाते हैं, आपके सामने कुछ ही अपना कलाम पेश फरमाएंगे और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह कारी सैयद अनवार हसन शाह साहब तिलावत करेंगे। बैठो भाईया ना, भाईयन बैठो बैठो, हेलो बैठो यार, दुखी एल्फी लगती है।
कर लो यार, की हो गया सारी तस्वीर चुप कर दो। ओए उधर किने चलाया? उधर किसी ने पक्का चलाया ही तुम ही कहो मालिके कोना मकान अर्ज़ो फलक तुम ही कहो बादशाह बशर जन्ना मलक तुम ही कहो जिसने भर दी है गुलाबों में महक तुम ही कहो जिसने दे दी है सितारों को चमक तुम ही कहो जिसने मुलमुल को दिया नाला तबस्सुम गुल को जिसने ताऊस को बख्शी है ठमक तुम ही कहो गुल इधर और उधर टांग दिए हैं तारे जिसके हाथों से सजे फर्श और फलक तुम ही कहो जिसने रात को पहनाया है ये जुल्मत का लिबास और इसी रात को देगी जुगनू की चमक तुम ही कहो
बोलना